بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مختصر لیکن بہت اہم افراد پر مشتمل یہ نشست ایک عظیم مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، اور اس مقصد کی طرف اشارہ مولانا جنید فاروقی ندوی حفظہ اللہ ورعاہ نے کیا کہ اس موقع پر تحریک پیام انسانیت کا تعارف کرانا مقصود ہے، اور اس کی کارگزاریاں پیش کرنا، اس کے طریقہ کار کو بتلانا، اور ان کاموں کے یہاں آغاز اور شروعات کو ممکن بنانا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ حاضرین گرامی، آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں پر دین کی محنت کی شکلوں کو کھولتے ہیں۔ دین کی محنت کی مختلف شکلیں اور مختلف شعبے ہیں۔ جس زمانے اور جس دور میں دین کی محنت کے جس طریقے اور شعبے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے نیک اور مقبول بندوں پر اس طریقے کو کھول دیتے ہیں، اور جب اس نہج پر کام ہوتا ہے تو اس کے بڑے مفید اور گہرے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کی محنت کی مثال موجود ہے کہ اس گئے گزرے دور میں دین کی عمومی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے ایک برگزیدہ شخصیت پر کام کو کھولا، اور جب کام اس نہج پر ہوا اور بڑے پیمانے پر ہوا تو اس کے غیر معمولی نتائج اور اثرات ظاہر ہوئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے اور ہر دور میں جو محنت ضروری ہوتی ہے اپنے نیک بندوں پر اس کے طریقہ کار کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ پیام انسانیت کے نام سے یہ جو محنت جاری ہے، یہ بھی دراصل اللہ کے ایک بہت برگزیدہ اور بہت ہی مقبول بندے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ مولانا علی میاں کہتے ہیں، اللہ نے ان کے قلب مبارک پر اس محنت کو کھولا۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان چلی گئی، اور تھوڑی تعداد میں مسلمان اس ملک میں رہ گئے۔ یہ جو تقسیم کا سانحہ تھا، اس نے برادران وطن یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں پر بڑا گہرا اثر چھوڑا، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کاری زخم ان کو لگ گیا، اور ان کے دلوں کے اندر ایک طرح کی شکایت، ان کے خاص طبقے کے اندر یہ شکایت باقی رہی کہ مسلمانوں نے اپنا ایک ملک بھی لے لیا، اور اس کے بعد یہاں بھی وہ موجود ہیں، یہاں بھی اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، اور ایک ملک لے کر بھی چلے گئے۔ اس طرح ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوا، نفرت کی ایک بیج دلوں کے اندر پڑ گئی۔ اور پھر 1947 کا جو زمانہ تھا، جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، بعد کے ہم اور آپ جیسے لوگوں نے پڑھا اور سنا کہ وہ انتہائی خوریزی کا زمانہ تھا۔ بڑے پیمانے پر فتنے فساد ہوئے،
فرقہ وارانہ منافرت کے واقعات رونما ہوئے، اور اس طرح ہندو مسلم کی ایک گویا کے نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور نفرت کا آغاز ہوا، دوریاں بڑھنے لگیں۔ ایسے حالات میں اس زمانے کے اللہ کے نیک بندوں نے یہ محسوس کیا کہ جو تھوڑے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، اب ان کو اس ملک کے اندر اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور کسی نہ کسی طرح یہ جو نفرت کی فضائیں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اسلام کا ایک صحیح تصویر، ایک صحیح نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ چنانچہ آزادی کے بعد ہی سے 1950 کی دہائیوں میں، یعنی 1951، 52، 53، اس پورے زمانے کے اندر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مشترکہ جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے، اور ان جلسوں کے اندر ایسی عمومی بات کیا کرتے تھے کہ جس کو ہر انسان کی ضرورت ہے: صداقت اور سچائی، امانت داری، انسانیت کا احترام، خیر خواہی اور ہمدردی، اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ایک عام انسان کو انسان بنانے والی جو چیزیں ہیں اس کی دعوت دی جاتی تھی، اور مال کی بجا محبت اور اقتدار کی ہوس، یہ وہ ساری چیزیں جو انسان کو دشمن بنا دیتی ہیں، ان سے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایسے مخلوط اجتماعات ہوتے تھے، اور یہ اجتماعات ہمارے دیگر بزرگوں کی نگاہوں میں اتنے اہم تھے کہ ابتدا میں تبلیغی جماعت کے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے ان میں ایک نشست ایسی رکھی جاتی تھی کہ جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شریک ہوں، لیکن اس میں اہتمام اس بات کا ہوتا تھا کہ اس نشست میں بات صرف مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، اس لیے کہ یہ حضرات اس چیز کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے اور ایسی بات کرنے پر قادر تھے کہ جس سے غیر مسلم متاثر بھی ہوں اور ان کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ بھئی ہم کو تو دھرم پریورتن کے لیے یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے، بولا گیا۔ تو وہ باتیں چلتی رہی، لیکن پھر ان دونوں بزرگوں کے بھی مختلف مشاغل رہے، مصروفیتیں رہی، اندرونی بیرونی اسفار رہے، اور تبلیغی جماعت کی اپنی نزاکتیں بھی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے پھر ایسا محسوس ہوا کہ اب تبلیغی اجتماعات کے ساتھ اس کام کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ پر یہ فکر پورے طور پر سوار تھی کہ اس ملک کے اندر اگر نفرت کے ان جذبات کو ختم نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اگر بدگمانیاں بڑھتی رہی اور دوریاں بڑھتی رہی تو اس کے بھیانک انجام ہونے والے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ان برادران وطن کی طرف سے ایسا سخت رد عمل آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم کو دین کی محنت کے کام کرنا دشوار ہو جائے گا، مدرسے چلانا، مسجد آباد کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دوریاں ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمی کے شکار ہو کر آدمی ایک دوسرے سے نفرت کرے، پھر جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی ذرہ برابر خیر خواہی کرنے والا نہیں رہ جاتا، وہ بس ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ملک کی آزادی کے بعد حالات اسی رخ پر چلتے رہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بدگمانیاں بڑھتی رہی، دوریاں بڑھتی رہی، جس کے نتیجے میں عداوتیں اور دشمنیاں پنپتی رہی، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے، خوریزیاں ہوتی رہی۔ ان سارے حالات میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کے دل پر اس بات کو کھولا کہ ایسی کوئی محنت ہونی چاہیے کہ جس پلیٹ فارم سے برادران وطن کو جمع کیا جا سکے، جوڑا جا سکے، ان کو قریب کیا جا سکے،
اور مانوس کر کے اسلام کی صحیح عملی تصویر ان کے سامنے رکھی جا سکے کہ بھئی دیکھو یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے اور مسلمانوں کے یہ اصل اخلاق اور کردار ہے۔ اس کے لیے حضرت مولانا نے بڑے سوچ وچار غور و فکر اور دیگر اکابرین کے مشورے سے 1974 میں الہ آباد سے تحریک پیام انسانیت کے عنوان سے اس کام کا آغاز فرمایا، اور وہ ایسا زبردست آغاز تھا کہ الحمدللہ اس زمانے میں اس کی آواز کو سنا گیا، اور ملک کے بڑے بڑے شہروں میں ہندو بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ ڈائلاگ میٹنگ ہوئی، مذاکرے ہوئے، بات چیت ہوئی، اور ان کے سامنے رکھا گیا اس حقیقت کو کہ بھائی سارے انسان ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، قرآن یہی نظریہ پیش کرتا ہے، دیگر مذاہب اسی نظریے کو پیش کرتے ہیں، تو ہم کو آپس میں مل جل کر بھائی بھائی کی طرح رہنا بھی چاہیے، انسان ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور انسانوں کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت تک پہنچے ماننے والی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ کہ سب مل جل کر آپس میں پریم محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اگر رہیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، سماج مضبوط ہوگا، سوسائٹی مضبوط ہوگی۔ اس طرح کے ڈائلاگز اور پروگرام ہوتے رہے اور اس میں بڑی کامیابی ملی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی بیان انسانیت کے پروگراموں میں آیا کرتے تھے، حضرت کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے تھے، اور گویا وہ وہ مثال تھی جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے دعات اور مبلغین اسلام جو اس ملک کے اندر آئے، انہوں نے کس طرح مخلصانہ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ برادران وطن کے دلوں کو جیتا، ان کو مانوس کیا، قریب کیا، اور پھر پہلے محبت، ہمدردی، بھائی چارے کی باتیں کی، اور پھر جب ان کے دل کھل گئے، غلط فہمیاں دور ہو گئی، تو پھر ان کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دینا آسان ہو گیا، اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت مولانا کی باتیں بھی بیان انسانیت کے تعلق سے ایسی اچھوتی اور مؤثر ہوتی تھی کہ لوگ، بڑے بڑے لیڈر، یہاں تک کہ RSS کے لیڈروں نے کہا کہ آپ ملک کے تئیں اور پورے بھارت واسیوں کے تئیں انتہائی مخلص ہیں، اگر آپ کی باتوں کو لوگ مان لیں تو یہ ملک جنت بن جائے گا۔ تو یہ ڈائلاگس ہوا کرتے تھے، یہ مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے صدر ہوئے، اور حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے روح رواں قرار پائے۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس تحریک کے اندر اور اضافہ کیا، اور یہ محسوس کیا گیا کہ صرف زبانی ہمدردی، خیرخواہی اور بھائی چارے کی دعوت دینا اور صرف باتیں کہنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جس ہمدردی، خیرخواہی کی ہم دعوت دے رہے ہیں، عملاً اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ جب تک کہ ہم خود آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا عمل نہیں کریں گے، ویوہار نہیں کریں گے، جب تک وہ کیسے مانے گا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ بہت مخلص بھی ہیں۔ لہٰذا عملی میدان میں کودنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد تحریک پیام انسانیت کے عملی کام تجویز پائے، اور متعدد شکلیں ایجاد کی گئی، مقرر کی گئی، جو انشاءاللہ ابھی رفیق محترم مولانا جنید فاروقی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ ان کاموں کے ذریعے الحمدللہ ایک اچھا تعارف ہوا اور ایک اچھا میسج گیا کہ مسلمان واقعی انسانیت کے تئیں ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اور بے لوث اور بے غرض ہو کر کام کر رہے ہیں اور اپنے سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے بھی ہمدرد اور خیرخواہ الگ الگ انداز سے کام ہوئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نافع بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، کنتم خیر امۃ
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے نفع کے لیے برپا کی گئی۔ اب یہاں دیکھیے، سارے انسانوں کے نفع کے لیے ہم برپا کیے گئے، یہ حقیقت بیان کی۔ اب ساری انسانیت کو ہمارے وجود سے نفع پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو پچھلے دور کے اندر یا آزادی کے بعد سے آپ لیجیے تقریباً 50 سال تک کے ہماری جتنی تنظیمیں، جتنے ادارے، جتنی بھی محنتیں رہی ہیں، ان سب کا دائرہ مسلمان رہے، ان سب کا دائرہ مسلمانوں کی حد تک رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی تعلیم کی، اصلاح کی اور تبلیغ کی ہر طرح کی فکر کرتے رہے، ان کا تعاون کرتے رہے۔ تو مسلمانوں کے دائرے میں تو ہماری بہت ساری تنظیموں نے، اداروں نے، تحریکوں نے کام کیا، لیکن ہم تو اخرجت للناس میں سارے انسانوں کے فائدے کے لیے برپا کیے گئے۔ تو انسانیت کو، برادران وطن کو، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ہم سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب ہم صرف مسلمانوں کے لیے نافع بن کر رہے تو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی عزت اور وقت رہی، برادران وطن کے لیے جب ہم مفید اور نافع نہیں رہے تو ان کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو چیز نافع ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، اس کو سر پر رکھا جاتا ہے، اور جو کسی کام کے لیے، کسی فائدے کے لیے، اس کو پیروں کی چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان جب برادران وطن کے لیے مفید اور نافع ثابت نہیں ہو سکے تو دوریاں اور بڑھتی گئی، بدگمانیاں اور بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پوری انسانیت کے لیے نافع بنے، بلا تفریق مذہب ملت، تأمرون بالمعروف، تم پوری انسانیت کو بھلائیوں کو حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ بھلائی بھی ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور عام نیکی کے کام، وہ سچائی ہو، وہ امانت داری ہو، وہ خلوص ہو، وہ ہمدردی ہو، یہ سارے وہ جب چیزیں ہیں جو بھلائی میں شامل ہیں۔ تو اس کی عام دعوت دینا، انسان کی طرح کر رہے، جانوروں کی سطح پر روکتے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم ہر برے کام سے روکتے ہو۔ ساری انسانیت کو برے کاموں سے روکنا ہے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، رشوت خوری سے، حرام خوری سے، کسی کو ذلیل کر دینے سے، پوری انسانیت کو روکنا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے کبھی کوئی برا نہیں مانے گا۔ کسی غیر مسلم یا کسی ہندو کو بھی اگر ہم کہیں گے کہ بھائی تم جھوٹ مت بولو، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، چوری نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، رشوت نہ کرو، تو وہ اس کو مانے گا کہ ہاں یہ بری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھائیوں کی ہم دعوت دیں گے تو مانے گا کہ ہاں سچائی، امانت داری، ہمدردی، خیرائی تو اچھی چیزیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ایسی بھلائیوں کو عام کرتے، برائیوں کو روکتے، وتؤمنون باللہ، اور خود تم اللہ پر زبردست طریقے سے ایمان لاتے ہو، یعنی ہمارا ایمان انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، عمل اور کردار کے اعتبار سے ہم کو انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ کمزور ایمان اور کمزور کیریکٹر کے ساتھ ہم انسانیت کے پاس دعوت لے کر جائیں گے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ہماری بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پھر تحریک پیام انسانیت کے مختلف کاموں کا آغاز ہوا۔ ان میں کیا تھا؟ بلا تفریق مذہب و ملت، اسپتالوں میں جا کر بیماروں کی تیمارداری کرنا، اسکولوں کے اندر جا کر طلباء سے ملاقات کر کے ان کو اخلاقی قدروں کی ترغیب دینا، مختلف محکموں میں جا کر وہاں افسروں سے اور گورنمنٹ کے ملازموں اور کارکندوں سے جا کے بات کر کے اخلاقیات کی تعلیم دینا، انسانیت کی تعلیم دینا، اور پھر بچوں میں مضمون نویسی کا مقابلہ، تقریروں کا مقابلہ، ان سب کا عنوان موریلٹی، اخلاقی قدریں، انسانی احترام، ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں۔ جیلوں کے اندر جا کے کام کرنا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا کر کام کرنا،
الگ الگ نوعیت کے یہ کاموں کا آغاز کیا گیا، اور ان سب کے ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا بلا تفریق مذہب و ملت، اس لیے کہ یہ وہ سارے کام ہیں خدمت خلق کے کہ جس میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ تم اس میں مذہب کی بنیاد پر خدمت کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اجر و ثواب کا کام ہے، چاہے وہ بھوکا ہندو ہو چاہے مسلمان۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا عبادت ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرکہ عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ایک یہودی غلام بیمار ہوا اب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین قحط کا شکار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے، آپ نے ان کے لیے ریلیف جمع کرائی اور 500 سونے کے دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دیا بطور امداد کے جو 13 سالوں تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان کی طرف سے کتنے ہی مظالم ہم پر ہوں، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمدردی اور خیر خواہی والا معاملہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو سخت ترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ اصول اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں حالات کا، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر برادران وطن کی طرف سے ظلم اٹھایا جا رہا ہے، فرقہ پرست عناصر کی طرف سے ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ ان مظالم کی اور اس طرح کے سخت رد عمل کی وجہ کیا ہے؟ اندر کی وہ بدگمانیاں، اندر کے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کہ اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں وہ کیا کیا سمجھ کر بیٹھے ہو۔ حضرت مولانا بلال صاحب مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس میں غیر مسلم انجینئر تھے۔ مسجد کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو وہ انجینئر آئے، مولانا سے باتیں کی تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہماری ایک بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ کیا غلط فہمی کیا؟ تاکہ ہم سے تو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان جب کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس کے فاؤنڈیشن میں گائے کا خون ڈالتے ہیں۔ کہا کہ بس یہ چیز دماغ میں بیٹھی تھی، اور اس کے مسلمانوں کے تئیں غصہ تھا کہ جس کو ہم ماں قرار دیتے ہیں اس کا خون وہ مسجد کے فاؤنڈیشن پہ ڈالتے ہیں۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کب یہ عمل ہوگا، اس لیے میں نے پوری نگرانی کی، زیادہ سے زیادہ وقت میں فاؤنڈیشن کے وقت گزارتا تھا، اور اگر کبھی میں نہیں ہوتا تو اپنے کسی نمائندے کو چھوڑ جاتا تھا کہ دیکھنا کب یہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن فاؤنڈیشن بھی ہو گیا، پلنتھ لیول بھی ہو گئی، پوری مسجد بن گئی، یہ عمل ہوا نہیں۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری یہ غلط فہمی تھی، اور آج غلط فہمی دور ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ واقعی یہ آپ کی بڑی غلط فہمی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان مسجد کی تعمیر میں گائے کا خون ڈالے؟ مسلمانوں کے نزدیک تو خون ناپاک اور نجس ہے، چاہے وہ جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، تو خون تو ناپاک اور نجس ہے، اور مسجد تو ایک پوتر جگہ ہے، تو ایسی پوتر جگہ پر اپوتر چیز مسلمان کیوں ڈالے گا؟ کہا کہ نہیں، بڑی غلط فہمی تھی، آج غلط فہمی دور ہوئی، اور اب اس غلط فہمی کو میں اوروں کے دل سے بھی دور کروں۔ مولانا نے بیان کیا ایک واقعہ، ایک صاحب کے یہاں آئے، گئے ملاقات کے لیے، چائے پانی کے لیے، اور کیا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ میزبان نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے جاؤ مولانا صاحب سے ملاقات کرو۔ وہ بچہ ڈرا ہوا، خوفزدہ اور سہما ہوا تھا، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب باپ نے اصرار کیا تو اٹھا گیا بچہ، پھر اس کو بلا کر پوچھا گیا کہ تم کیوں اتنا ڈر رہے ہو، مولانا صاحب سے ملو۔ کہا کہ نہیں، مسلمان لوگوں کے پاس چاقو ہوتا ہے، اگر ان کے قریب جائیں گے تو قتل کر دیں۔ اب ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی، غلط فہمی۔ اب اس غلط فہمی کی بنیاد پر نہ جانے کیسی عمارت تعمیر ہوتی رہتی ہے، اور سب اس کا ریئیکشن اور عمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ان برادران وطن کو مانوس نہ کرنے کی وجہ سے تحریک پیام انسانیت
اسی کام کو لے کر آگے بڑھی ہے کہ ہم برادران وطن کو قریب کریں، بے لوث اور بے غرض خدمت انجام دے کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، اسلام کی صحیح عملی تصویر پیش کریں اور ان کے دلوں کے کھلنے کا انتظار کریں، کھلے ہوئے دل کے ساتھ پھر ان کے دل میں داخل۔ تو یہ پیام انسانیت کا خلاصہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تحریک دراصل ہماری تمام دینی دعوتی تحریکوں کی حفاظت کرنے والی، جیسے کھیت ہرا بھرا ہے اس کے گرد باڑ لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو، ایسے ہی ہماری جتنی دینی محنتیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، یہ سب اپنا کام اسی وقت انجام دے سکتی ہیں جب پرامن ماحول، جب برادران وطن کی طرف سے اس کے خلاف ریئیکشن نہ ہو، ورنہ ریئیکشن ہونے لگے گا، مدرسے بند کرنے کی نوبت آئے گی، مسجدوں کے میناروں سے جو ہے وہ اسپیکر اتارنے کی نوبت آئے گی، مسجدوں کو آباد کرنے میں دشواری آئے گی۔ لیکن اگر ہم پیام انسانیت کے ان کاموں کو انجام دے کر ان کے دلوں کو مانوس کر لیں گے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام ہمارے خلاف نہیں ہے، اسلام ہم کو کچھ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، ورنہ ہم تو پہلو تو یہ سمجھتے ہیں ہر مسلمان کا فریضہ یہی ہے کہ ہاں ہندو کو بڑا قتل کرنا۔ اب اگر یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو ان کے دل صاف ہوں گے، تو یہ تحریک پیام انسانیت کی بدولت ہماری دیگر تمام تحریکیں اور تمام ادارے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ تحریک سب کے لیے گویا ایک باغ کا کام، اور آج جہاں جہاں الحمدللہ تحریک پیام انسانیت کے عملی کام انجام پا رہے ہیں، وہاں اس کے غیر معمولی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ جہاں پولیس کے محکمے میں حکومت کے افسروں اور کارندوں تک کے پیغام پہنچ گیا، لوکل مسلمانوں نے اپنی ایکٹیویٹیز اور محنتوں کے ذریعے باور کرا دیا کہ بھائی ہم بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہم مخلصانہ طور پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں حالات بدلے اور کبھی کچھ دشواریاں آئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر دفاع کیا، وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ان مسلمانوں کا ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ تو ہمارے ساتھ بھائی کی طرح رہتے ہیں، ان سے ہم کو اتنا فائدہ ہوا ہے، آڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور جہاں اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے وہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہیں کے غیر مسلموں نے، پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگا دیا، کھا دیا، غصے میں آئے کہ یہ تو ہمارے کوڑی کے فائدے کے لیے، یہ تو ملک کے لیے بوجھ ہے معاذ اللہ۔ تو تحریک پیام انسانیت کا اصل یہی مقصد ہے انشاءاللہ، اور کارگزاری اور یہ کہ کس طرح اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیسے شروع کیا جاتا ہے، انشاءاللہ جنید فاروقی صاحب گفتگو کریں گے۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ کر یہاں کوئی ایسا لاہ عمل بنائیں، کوئی ایسا مشورہ کیجیے کہ ہمارے بڑے جس طرز پر اس کام کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کا بہت ضروری کام ہے، اس طرز پر یہاں کام کی شروعات ہو، اور ایک فکر اور ایک نظریے کے ساتھ کام شروع، اس لیے کہ پیام انسانیت صرف کوئی چیریٹی کا کام بھی نہیں، خیرات تقسیم کرنے کا کام نہیں، خیرات تقسیم کرنے کا کام نہیں، یہاں ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے انسانیت کی، وہ لوگوں تک پہنچا کے ذہن سازی والا عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مولانا کی بات آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر اس کے بعد کچھ تشکیل اور مشورے ہوں گے انشاءاللہ۔ مختصر سبق میں یہ سارے کام انجام دے کے کام کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کریں، تو آپ حضرات اس کے لیے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔